الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں گزشتہ جمعے اس امت کی جو فرائض اور ذمہ داری ہے دعوت الی اللہ، اس پر گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایسے قول کی تعریف فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یعنی ایسے قول کی تعریف مالک کائنات اور خالق کائنات
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کسی کا قول ہو نہیں سکتا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے، اس سے بہتر کسی کا قول نہیں ہے۔ اور خالی قول کے اعتبار سے وہ دعوت نہ دے، بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی نیک عمل کرے۔ اس کا قول بھی ایسا ہو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اور اس کا عمل بھی ایسا ہو کہ زبانی دعوت بھی ہو اور عملی دعوت بھی ہو، اور نیک عمل کرے۔ کیونکہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے، اس کے نیک عمل کا فائدہ جہاں اس کی ذات کو پہنچتا ہے، وہیں اس کی جو برکات ہیں وہ معاشرے کے اندر بھی پھیلتی ہیں، اس کے گھر کے اندر بھی پھیلتی ہیں، اس کی روزی کے اندر بھی آتی ہیں، اس کے وقت میں بھی اس کی برکات آتی ہیں۔ تو نیک عمل کا فائدہ صرف انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس نیکی کا فائدہ انسان کی نسلوں میں بھی منتقل ہوتا ہے، معاشرے کے اندر درستی آتی ہے، سدھار آتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کی تبلیغ سے بڑھ کر انسان کے عمل کی تبلیغ ہوتی ہے، اس کے کردار کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور صحابہ میں یہ خصوصیات جمع تھیں کہ صحابہ قول کے بھی سچے اور پکے تھے، عمل اور کردار کے بھی سچے اور پکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں تھا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہماری بات میں اثر اس لیے نہیں ہوتا، اس میں تاثیر نہیں ہوتی کہ ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد آ جاتا ہے۔ جو بات ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، یا جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ ہمارا قول نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قول اور فعل کا تضاد آتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو، جو تمہارا فعل نہیں ہے، اور تم ایسی بات کہتے ہو۔ تو اللہ قرآن میں اس کی مذمت کو بیان فرماتا ہے کہ جہاں قول اور فعل کا تضاد آ جائے، اور ظاہر ہے کہ اللہ جس چیز کی مذمت کو بیان فرمائے تو پھر اس کے ذریعے سے کبھی خیر نہیں پھیلا کرتی، بھلائی نہیں پھیلا کرتی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو اس کا ذکر فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے، لیکن اس کے ساتھ وعمل صالحا، اور وہ نیک کام بھی کرے، نیک عمل بھی کرے، کیونکہ انسان کا ایمان اس وقت تک ترقی نہیں کرتا اور اس وقت تک اس کا ایمان محفوظ نہیں ہوتا کہ جب تک ایمان کے ساتھ وہ عمل صالح کا اہتمام نہیں کرتا۔ اور جب ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اہتمام ہوتا ہے تو پھر ایمان محفوظ بھی ہوتا ہے۔ جیسے انسان اپنے جسم کا اگر جائزہ لے کہ اس جسم کو جب انسان اچھی غذا دیتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کی حفاظت ہوتی ہے، بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس اچھی غذا کا اثر اچھی قوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں وہ غذا اسے بیماری سے بچاتی ہے، خرابی سے بچاتی ہے، وہیں پر وہ غذا اسے صحت اور توانائی کو بھی اسے عطا کرتی ہے۔ تو اسی طرح جب ایمان کے ساتھ آدمی عمل صالح کرتا ہے تو اس کا وہ عمل صالح اس کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی بقا کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر ایمان تو ہے لیکن عمل صالح اگر نہیں ہے تو پھر ایسا ایمان بہت کمزور درجے کا ایمان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک جھونکے کے اندر یہ ایمان چلا جائے، کوئی ایسی لپیٹ میں آ جائے، کسی نفسانیت کی، شہوانیت کی، شیطانیت کی کسی ایسی لپیٹ میں آ جائے کہ وہ اس کے ایمان کو بہا کر لے جائے۔ اس لیے ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور جس کے چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہو، وہ عمل صالح ہے۔ کہ نیک کام کا کرنا عمل صالح جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو
اور گناہ سے بچنا یہ بھی عمل صالح ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ قول کے بھی سچے اور پکے تھے اور کردار اور عمل کے بھی سچے اور پکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ دنیا میں جس جگہ پر بھی گئے لوگ ان کو دیکھ کے بدل جاتے تھے، ان کی معاملات سے بدل جاتے تھے، ان کی معاشرت سے بدل جاتے تھے، ان کی اخلاق سے لوگ بدل جاتے تھے، ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ بدل جاتے تھے کہ اچھا یہ بھی تجارت ہوتی ہے۔ اس تجارت کو دیکھ کر لوگ تبدیل ہو جاتے تھے اور اس اسلامی تجارت کو، اسلامی معیشت کو اختیار کر لیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ صحابہ کی زندگیاں ایسی پکی اور سچی زندگیاں تھیں۔ اور پھر تیسری بات یہ فرمائی اللہ رب العزت نے وقال اننی من المسلمین، کے ساتھ میں وہ یہ بھی کہے کہ میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ ہوں۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والا، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والا۔ یہ مسلم ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے بس یہ اپنی گردن کو جھکا دے، اللہ کے حکم کو مان لے، تو یہ مسلم ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلم کس قسم کے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم آتا ہے ہم اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، یا اللہ کے حکم کی بجائے اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں، ہم شیطان کی بات کو مانتے ہیں؟ آخر ہم کس قسم کے مسلم ہیں؟ ہمیں کبھی اپنا جائزہ تو لینا چاہیے کہ مسلم وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک مسلم سے یہ بات بعید از قیاس ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو پامال کر دے۔ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی زندگی کا خواہ کوئی حصہ ہو، کوئی گوشہ ہو، اس سے اللہ کی نافرمانی کا صدور نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو رہا ہے تو یہ نام کا مسلم تو ہے لیکن کام کا مسلم نہیں ہے۔ اور آج ہمیں معاشرے کے اندر ایسا ہی نظر آتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہمیں جھوٹ نظر آتا ہے، ملاوٹ نظر آتی ہے، دھوکہ نظر آتا ہے، کم ناپنا اور کم تولنا نظر آتا ہے، اور کہنے کو کہتے کہ جی مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو اس چیز کو ترک کرنے والا ہو، جو جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کو اختیار کرنے والا ہو، جو دھوکے سے بچنے والا ہو، جو پورا ناپنے اور تولنے والا ہو، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان ہے۔ لیکن آج ملاوٹ کا کرنا، دھوکے کا دینا، کم ناپنا، کم تولنا، آج کے زمانے کا مسلمان بڑے فخر کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ اچھی چیز کے ساتھ خراب چیز ملا کر دے دینا، اچھے پھلوں کے ساتھ خراب پھلوں کا ملا کر دے دینا، اور سمجھنا کہ جی یہ تو بڑی جو ہے ہم نے بہت کاریگری کی ہے کہ سامنے والے کو دھوکہ دے دیا۔ تو یاد رکھیے کہ کل اللہ کو کیا جواب دے گا۔ حدیث میں واقع آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک صحابی اپنا اناج فروخت کر رہے ہیں، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ اوپر سے خشک ہے اور نیچے سے گیلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا کہ اوپر سے خشک اور نیچے سے گیلا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہو گئی تھی اور میرا اناج بھیگ گیا تھا، تو میں نے اس کے اوپر خشک اناج ڈال دیا تاکہ یہ بک جائے، یعنی اس کے اس عیب کو، اس کے گیلا ہونے کو چھپا دیا، اس پر خشک اناج ڈال دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج اگر کسی کا ملازم، کسی کا سیل مین یہ کام کرے تو مالک تعریف کرے گا، مالک کہے گا کہ واہ واہ تو بڑا قابل ہے، تو بڑی صلاحیت والا ہے کہ تو نے ایسی فنکاری کی، ایسا لوگوں کو دھوکہ دے دیا، تو مالک اپنے ملازم کی تعریف کرے گا۔ اور اگر کوئی اس چیز کے عیب کو ظاہر کر دے، مالک کہے گا کہ یہ تو بڑا بے وقوف ہے، اسے تو سیل مینی کرنا نہیں آتی، اسے مارکیٹنگ کا پتہ نہیں، سیلز کا پتہ نہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دنیا تک محدود نہیں تھی، اور یہی اپنی امت کو سبق دینا چاہتے تھے کہ تم اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، تمہاری منزل تو کچھ اور ہے۔
یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، اور جس نفع کو تم دھوکہ دے کر حاصل کرنا چاہتے ہو، ملاوٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہو، کم ناپ کر کم تول کر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ نفع، یہ فائدہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ اور اس کو اس طرح سے جب تم حاصل کرو گے، اللہ کو ناراض کر کے حاصل کرو گے، اور جب اللہ کو ناراض کر کے یہ چیز حاصل کرو گے تو تمہارے لیے باعث برکت نہیں ہو سکتی، اس میں خیر نہیں ہوگی۔ اس لقمے کے اندر جانے کے بعد تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ لقمہ تمہارے لیے بجائے رحمت کے زحمت بن جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دنیا تک محدود نہیں تھی، آپ کی نظر آخرت پر تھی، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر سودا بیچے، اپنی چیز کے عیب کو چھپا کر سودا بیچے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت وعید آپ نے بیان فرما دی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ بھئی ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے، یہی ایک نسبت ایسی ہے کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، ہماری کامیابی کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے اس نسبت کو ضائع کر بیٹھے، تو پھر بتائیے کہ ہمارے پاس کیا نسبت ہوگی، کیا سفارش ہوگی کہ جس پر ہماری نجات ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اس بندے کی تعریف فرما رہے ہیں جو کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، کہ میں اپنے رب کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اب عرض یہ کر رہا تھا کہ فرما بردار کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، پھر وہ یہ نہ دیکھے کہ اس کام میں میرا نفع ہے یا نقصان ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے چاہے کتنا ہی نفع حاصل ہو رہا ہو لیکن اس نفع کو وہ چھوڑ دے، اور جو اللہ کو راضی کر کے تھوڑا نفع بھی مل رہا ہے اس تھوڑے فائدے کو وہ حاصل کر لے، اللہ اس تھوڑے کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ کسی کا محتاج اس کو نہیں بنائے گا۔ تو اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ وہ قول اللہ کو پسند ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ وہ قول انسان کے معاملات کے ذریعے بھی ہے، اس کی معاشرت کے ذریعے بھی ہے، اور اس کے اخلاق کے ذریعے بھی ہے، کہ انسان اپنے کردار سے بھی تبلیغ کرتا ہے، اپنے قول سے بھی تبلیغ کرتا ہے، وہ قول کا بھی سچا ہوتا ہے اور وہ کردار کا بھی سچا ہوتا ہے، وہ گفتار کا بھی سچا ہوتا ہے۔ اور یہ تبلیغ ایسی ہے کہ جب قول اور فعل میں اتحادیت آ جاتی ہے اور اس کا تضاد ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کی ذات سے لوگوں کو فائدہ اور نفع پہنچتا ہے، اور زندگیوں کے اندر تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، پھر اس کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ کے مقبول بندوں کے اندر ہوتی ہیں، پھر اس کو دیکھ کر لوگ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس امت کے گزشتہ جمعے بات یہ چل رہی تھی کہ اس امت کو خیر امت کا لقب اس لیے دیا گیا کہ یہ امت لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کس لیے نکالی گئی؟ لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی کہ ان سے لوگوں کو نفع حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، اور وہ فائدہ صرف دنیا کا فائدہ نہیں بلکہ سب سے بڑا فائدہ آخرت کا فائدہ ہے، کہ جو انسان کسی پر محنت کر کے اسے نمازی بنا دیتا ہے، اسے آخرت کے کام میں لگا دیتا ہے، جو کسی سے چوری چھڑوا دیتا ہے، کسی سے شراب اور زنا چھڑوا دیتا ہے، اسے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، تو یہ اسے آخرت کی تجارت میں لگا رہا ہے، اور یہ آخرت کی تجارت دنیا سے زیادہ نفع والی ہے، کہ جب تک وہ شخص نیک عمل کرتا رہے گا، وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، وہ نیکی کا کام کرتا رہے گا، تو جو اسے نیکی کے راستے پر لانے والا ہے اللہ اس کا اجر و ثواب اسے بھی عطا کرتا رہے گا، اور کرنے والے کے عمل میں اللہ کمی نہیں کرے گا، بلکہ جو اس کے لانے کا ذریعہ بنا، اس کا سبب بنا، اللہ اسے بھی اس کی نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اصل بھلائی اور خیر خواہی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کے اندر مبتلا ہے، اس برائی سے اسے بھلائی کی طرف لے کر آنا، اسے اچھی بات کی تلقین کرنا،
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اچھی بات کی تلقین کرنے کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ موعظت حسنہ کے ساتھ ہونی چاہیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب کسی کو اگر برائی سے بھلائی کی طرف بلائے تو ذرا اچھے انداز میں بلائے، اور کسی کو دعوت اگر دے تو موعظت حسنہ کے ساتھ دے. اور موعظت حسنہ یہ ہے کہ اس میں کسی کی حقارت نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو، کسی کو برا کہنا نہ ہو، کسی کو عار دلانا نہ ہو، اور اپنی بڑائی پیش نظر نہ ہو، اپنے کو نیک سمجھنا نہ ہو، بلکہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ کسی کو اچھی بات کا پیش کرنا. اور اگر یہ صفت انسان کے اندر نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ پہلے اپنی اصلاح اور درستی کرے، پہلے ایسے انداز کو سیکھے، پہلے ایسے اخلاق کو سیکھے کہ جو لوگوں کو صحیح طریقے سے دین کی دعوت دے سکے، دین کا پیغام پہنچا سکے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو برا کہہ دیا، کسی کی حقارت دل کے اندر لے آیا، کیونکہ گناہ سے تو نفرت ہے لیکن گنہگار سے نفرت نہیں ہے. کیونکہ جس گھڑی وہ گنہگار توبہ کرتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور اگر ہمارے دل میں اس کی نفرت اور حقارت آ گئی ہم اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائیں گے. تو نفرت اور حقارت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے، اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اور اپنے کو اس سے بہتر نہ سمجھتے ہوئے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کسی کو دعوت دیتا ہے لیکن اپنے کو اس سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ نہیں، اپنے کو اس سے بہتر نہ سمجھو، تم بڑائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور جب تم بڑائی کے اندر مبتلا ہو گئے تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ کو یہ بڑائی پسند نہیں ہے. کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ دنیا کے اندر فیصلے کرنے کے نہیں ہے، یہ فیصلے قیامت کے دن اللہ کرے گا کہ کون بڑا اور کون چھوٹا ہے. یہاں تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. اور یہ دین کی دعوت کا دینا، دین کی طرف بلانا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، یہ صحابہ کا مشن، یہ اولیاء امت کا مشن. اور جو اس مشن کو اختیار کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے. اور پھر اس راستے کے اندر وہ تنہا نہیں ہوتا. جب وہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے مشقت اور مجاہدہ اختیار کرتا ہے، ہمارے لیے جو تکلیف کو برداشت کرتا ہے، پھر اس راستے کے اندر وہ تنہا نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہماری معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ایسے محسنین کے ساتھ کہ جن کے اندر احسان بھی ہے، جن کے اندر اخلاص بھی ہے. احسان یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں ان کو یہ استحضار رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے. تو یہ احسان کی کیفیت ان کے اندر ہے، اور وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے غیر کا قصد اور ارادہ نہیں ہوتا. تو جب احسان بھی ہے اور اخلاص بھی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ایسے محسنین کے ساتھ پھر میری مدد شامل حال ہوتی ہے. اور جو اس چیز کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. بھلائی کیا ہے؟ بھلائی کو دنیا کی بھلائی نہیں، آخرت کی بھلائی. دنیا کی بھلائی تو جو اللہ نے مقدر لکھ دی ہے وہ مل کے رہے گی. دنیا کے بارے میں غمزدہ ہونا کیسا؟ ارے بھائی غم تو آخرت کا ہونا چاہیے. اللہ نے دنیا کو مقسوم کیا ہے، مقدر کیا ہے. جو انسان کی تقدیر میں اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے وہ رزق اس کو پہنچ کر رہے گا. کوئی دنیا کی طاقت اس کا رزق اس سے نہیں چھین سکتی. لیکن اصل بھلائی تو آخرت کی ہے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو. ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور آج معاشرے کے اندر ایسا ہی نظر آتا ہے
کہ اگر کوئی برائی میں لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے ہماری بلا سے، ہمارا دل نہیں پسیجتا، ہمارا دل نہیں دکھتا کہ ایک بھائی مسلمان اگر کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو انسان کا دل تو دکھنا چاہیے کہ جیسے کسی بیمار کو دیکھ کر انسان کا دل دکھتا ہے، دل پسیج جاتا ہے، ایسے ہی وہ گنہگار وہ بھی ایک بیمار ہے، کوئی جسمانی مرض میں بیمار ہے، کوئی ایمانی اور روحانی مرض میں گرفتار ہے، تو اسے دیکھ کر بھی دل دکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا بھائی مسلمان ہے اور یہ اس برائی کے اندر کیوں مبتلا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دیکھ کر بھی اندر ہی اندر غم میں مبتلا رہتے تھے، تکلیف میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ کو قرآن کے اندر کہنا پڑا کہ کیا آپ ان کے غم میں اپنے کو ہلاک کر لیں گے؟ اس قدر غم آپ محسوس فرماتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کا کام تو بات کا پہنچا دینا ہے، بات کا منوانا آپ کے ذمے نہیں۔ آپ کو یہی غم تھا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی بھائی مسلمان کو کسی خرابی میں مبتلا دیکھیں تو کم از کم اس کو دیکھ کر ہمارا دل دکھنا چاہیے، اس کے لیے دعا نکلنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کر انسان خوشی منائے، بلکہ انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو چیز انسان اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اسے اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند کرنی چاہیے، جو چیز انسان اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کی اولاد کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ ہر انسان اپنی اولاد کے لیے اچھائی کو پسند کرتا ہے، تو پھر پرائی اولاد کی برائی کو ہم کیوں پسند کرتے ہیں؟ اور اگر ہم کسی کی اولاد کو برائی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہم اسے رسوا کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، ہم گاتے پھرتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا ایسا ہے، فلانے نے ایسا کام کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی کو رسوا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تو ستار ہے، اللہ تو لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے، اور جو انسان ہو کر، بشر ہو کر اللہ کی صفت کو اختیار کرتا ہے کہ کسی کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اس پر ستاریت کی چادر ڈال دیتا ہے، اللہ کو یہ بندہ بھی بڑا پسند ہے کہ اللہ ستار حقیقی ہے اور یہ اللہ کا ستار مجازی بندہ ہے، اس نے اللہ کی صفت کو اختیار کیا ہے۔ آج یہ دنیا میں لوگوں کے عیب کو چھپا رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ آج یہ لوگوں کو رسوا نہیں کر رہا، لوگوں کو رسوائی سے بچا رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے رسوائی سے بچائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج لوگوں کے اندر یہ مرض ہے کہ آج لوگوں کی بیٹھکیں، لوگوں کی چوپالیں، لوگوں کی دکانیں، لوگوں کے دفتر آج غیبتوں سے بھرے پڑے ہیں کہ جہاں بات ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے تو دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، فلانا ایسا، فلانے کی اولاد ایسی، فلانے کی بیوی ایسی، فلانے کا بچہ ایسا، جہاں آپ جا کے دیکھو غیروں کا ذکر ہے۔ ارے بھائی اس کا حساب بھی تو دینا ہے۔ یہ جو زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے یہ کوئی نسیم منسیہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی بھولی بسری بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہاری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہے۔ یہ کوئی بھولی بسری بات نہیں ہے، سوچ کر بولنا چاہیے کہ جو بھلائی، جو خیر خواہی اپنی ذات کے لیے چاہتے ہو، اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہو، وہی جذبہ بھائی مسلمان کے لیے ہونا چاہیے، اور کبھی دوسرے کے نقصان پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ اس کو نجات دے دے، اللہ تمہیں گرفتار کر دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ ڈرنا چاہیے، کبھی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اور برائی سے روکنے کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی کو برائی سے نہیں روک سکتے، یا ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم اسے برائی سے روکنے کے لیے جائیں گے کہیں وہ آدمی ہم سے لڑ نہ پڑے، اس سے کوئی شر نہ پہنچ جائے، کوئی فساد نہ پیدا ہو جائے، جہاں پر اس قسم کا اندیشہ اگر لگا ہوا ہو تو پھر وہاں پر غائبانہ اس کے لیے دعا ہی کر دے کہ یا اللہ اس کو اس برائی سے نجات دے دے، اس مشکل سے اس کو نکال دے، غائبانہ دعا کر دے، لیکن کبھی دل کے اندر کوئی خوشی محسوس نہ کرے اور کبھی اسے رسوا کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کے لیے کوئی بری بات گاتا نہ پھرے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ تم اچھی بات کو پھیلاتے رہو، بری بات سے روکتے رہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ ایسے ظالم بادشاہ تم پر مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ یہی تو ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تواصی بالحق تواصی بالصبر، کہ جو اس امت کے فرائض میں سے ہے، اس امت کے لوازم میں سے ہے۔ اس کی گھٹی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، اب اس دعوت کا جو کام ہے، اس کی ذمہ داری اس امت کے ذمہ ہے کہ یہ اپنے اس فریضے کو ادا کرے، اس ذمہ داری کو یہ نبھائے، اور اگر اس ذمہ داری کو نہ نبھایا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر ایسے حکمران، ایسے بادشاہ مسلط کر دے گا کہ جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے، جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، اور ایسے وقت میں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، اور لگتا ہے کہ ایسا ہی وقت ہے کہ ایسے ظالم حکمران مسلط ہیں جنہیں اپنی قوم کا، اپنے ملک کا، اپنی ملت کا کوئی خیال نہیں، وہ کسی اور کی پالیسیوں پر چلتے ہیں، جو انہیں کہا جاتا ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم کی علامت نہیں تو کس چیز کی علامت ہے؟ لیکن ہم خالی حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہرا دیں اور اپنے عمل اور کردار کو نہ دیکھیں کہ آخر یہ حکمران مسلط کس وجہ سے ہوئے؟ اسی وجہ سے مسلط ہوئے کہ جب ہم نے خیر کی بات کا پھیلانا چھوڑ دیا، ہم نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا، اللہ نے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، گرانی ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ آج کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ گھر گھر سینما بنا ہوا ہے، سارا دن گانے باجے گھروں کے اندر چلتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ آپ شادیوں کی تقریبات دیکھ لیجئے کہ گانے باجے، میوزک، موسیقی سے آج شادی کی تقریبات بھی خالی نہیں، جو کہ ایک عبادت ہے۔ عبادت کے اندر بھی ہم نے نجاست کو ملا رکھا ہے۔ کہتے شاید اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی، تو کیا ہمارے نبی نے نکاح نہیں کیے تھے؟ کیا ولیمے نہیں کیے تھے؟ کیا صحابہ نے نکاح نہیں کیے تھے؟ اور آج بھی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے نکاح ہوتے ہیں، ایسی شادی اور رخصتیاں ہوتی ہیں کہ جس میں خرافات کا نام بھی نہیں ہوتا، سادگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہم کہتے جی مہنگائی آ گئی، ایسے حکمران آ گئے، اور حدیث میں آتا ہے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اور اگر ہم یہ سب کچھ درست کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عذاب سے ہمیں نجات مل جائے، اس مشکل سے ہم نجات پا جائیں، تو خالی حکمرانوں کو برا کہنے سے نجات نہیں ملے گی۔ ہمیں اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا، اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا، ہمیں صحابہ والی زندگیوں کو اپنانا ہوگا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر اس سے بڑھ کر عذاب ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے، اس سے زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے رہیں گے، اس سے زیادہ ذلت اور پستی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ آج وہی کیفیت ہے کہ ہم سب کچھ تو کہتے ہیں لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتے، اپنی پارسائی کے دعوے دار بن جاتے ہیں، اپنی پارسائی کے معتقد بن جاتے ہیں کہ جی سارا جہاں تو برا ہے، بس ہم نیک ہیں، ہم اچھے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے، یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اولیاء امت کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو سب کچھ اپنے بارے میں سوچا جاتا تھا، دوسروں سے تو حسن ظن رکھا جاتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے، ایک مرتبہ لوگ جمع ہو کر آئے اور کہا کہ حضرت قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی میرے گناہوں کی نحوست ہے، مجھے اس بستی سے نکال دو، اللہ کا فضل تم پر آئے گا، اللہ کا فضل اگر رکا ہوا ہے تو میری وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اور خالی یہ کہا نہیں، بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہمیں سارا جہاں برا نظر آتا ہے اور اپنے آپ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، تو یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ جب گانے باجے موسیقی ہماری محفلوں کی زینت بن جائے، ناچنا گانا محفلوں کی زینت بن جائیں، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ فصلوں کے اندر قلت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ فصلیں تباہ نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اور پھر اس کی برکت اٹھ جائے گی، اور جب وہ برکت اٹھ جائے گی پھر چاہے کتنی بڑی فصل ہوگی، کہتے جی گندم کی بمپر جو ہے وہ کراپ ہوئی ہے، بمپر فصل ہوئی ہے، لیکن گندم موجود نہیں ہے، آٹے کا بحران ہے، آٹے کی قیمتیں آسمان پر ہے، وہ کہاں گئی؟ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔
یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں جس کے اندر آج یہ ملک کی رفتار ہے. تو خالی حکمرانوں کو برا کہنا کہ جی حکمران ایسے ہیں اور اپنے آپ کو نہ بدلنا. یاد رکھیے کہ پہلے ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہوگی, اپنے گھر سے کرنی ہوگی, اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا, اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا. اور جب اپنے آپ کو درست کریں گے, اپنے گھر کو درست کریں گے, معاشرے میں سدھار آئے گا, خیر آئے گی, برکت آئے گی, اللہ کی رحمتیں آئیں گی, اللہ سب کچھ صحیح کر دے گا. اللہ قادر ہے. میں اور آپ تو قادر نہیں ہیں, لیکن اللہ قادر ہے. لیکن ان نافرمانیوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ کا عذاب کیسے دور ہو سکتا ہے؟ ایسے نااہلوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ یہ ہمارے کرتوت ہیں, یہ ہماری بدعمالیاں ہیں کہ ایسے حکمران مسلط ہیں, ایسی پالیسیاں مسلط ہیں. تو وہی بات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری اس خرابی کی وجہ سے کہ تم نہ نیکی پر چلنے والے بنو, نہ نیکی کو پھیلانے والے بنو, نہ برائی سے رکنے والے بنو, نہ برائی سے روکنے والے بنو. اگر تم نے اس چیز کو چھوڑ دیا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو, تو اللہ تم پر ایسے ظالم حکمران مسلط کرے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے, جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے. اور ایسے وقت میں اگر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے تو وہ تمہاری دعا کو اللہ قبول بھی نہیں کرے گا, تمہاری دعا کو اللہ قبول نہیں کرے گا. اور فرمایا کہ تم اللہ سے مدد مانگو گے, مغفرت مانگو گے, اللہ تمہاری مدد کو نہیں آئے گا, تمہاری مغفرت نہیں کرے گا جب تک کہ تم اس خیر کے کام کو نہیں اختیار کرو گے, یعنی بھلائی کا پھیلانا اور برائی سے روکنا. اور بھائی یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے, ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقہ اثر میں, اپنی زندگی میں, اپنے گھر کی زندگی میں, اپنے قرب و جوار کی زندگی کے اندر, اپنے ماحول کے اندر اللہ کے دین کی دعوت کو دے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اور یہی بلانا ہے جس کی اللہ تعریف کرتا ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر کس کا قول ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اللہ کی طرف دعوت دے. آج تو کیفیت یہ ہے کہ لوگ برائی کی دعوت دیتے ہیں, آج تو لوگ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں, ناچ گانے کی دعوت دی جاتی ہے, ایسی محفلوں میں بلایا جاتا ہے کہ جہاں پہ ناچ گانا ہوتا ہے, میوزک اور موسیقی ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے, اللہ کہتا ہے, اس قول کی اللہ تعریف کرتا ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, کہ اس سے بہتر کس کا قول ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور خالی وہ دعوت ہی نہ دے بلکہ نیک عمل بھی کرے, یعنی اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو بلکہ قول اور فعل میں موافقت ہو. جو اس کا قول ہو وہ اس کا فعل ہو, جو اس کا فعل ہو وہ اس کا قول ہو, کہ وہ خالی اللہ کی طرف بلانے والا نہ ہو بلکہ وہ نیک عمل کرنے والا ہو. اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہے, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری فخر کے ساتھ کرے, شرمندہ ہو کر نہ کرے, اور فخر کے ساتھ یہ کہے کہ میں اپنے اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں, میں اللہ کے حکم پہ چلنے والوں میں سے ہوں, میں اللہ کے حکم کو ماننے والے میں سے ہوں. وہ کسی سے متاثر نہ ہو, وہ کسی ماحول سے متاثر نہ ہو, وہ کسی غیر کی تہذیب سے متاثر نہ ہو. اللہ کا حکم اس کے لیے مقدر ہو, اللہ کی نبی کی تعلیمات اس کے لیے مقدم ہو. یہ وہ شخص ہے کہ جس کی اللہ تعریف کرتا ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے, کیا ہم اس تعریف کے زمرے میں آتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا ہم نیک عمل پر استقامت اختیار کرتے ہیں؟ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے, پہلی اذان پر مسجد میں آ جانا چاہیے, لوگ دوسری اذان کا انتظار کرتے ہیں جبکہ پہلی اذان پہ مسجد میں آنا واجب ہے. دکانوں کا بند کرنا ضروری ہے ورنہ لوگ گنہگار ہوتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے, بغداد کی گلیوں کے اندر وہ منظر دیکھا ہے کہ فجر کے بعد لوگ اس طرح سے محلے گلیوں میں چلتے تھے کہ کاندھے سے کاندھا چھلتا تھا. کوئی نیا آنے والا یہ پوچھتا تھا کہ بھائی یہ اتنا رش, اتنی بھیڑ کس وجہ سے ہے؟ تو کہا جاتا تھا کہ لوگ جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد کی طرف جا رہے ہیں, یعنی فجر کے بعد لوگ جمعے کے لیے چل پڑتے تھے. ایک وہ خیر کا زمانہ تھا. آج یہ نحوست کا زمانہ ہے کہ آج ہمارے عمل کے اندر نحوست ہے. زمانہ تو بہت مبارک ہے اور زمانہ ہر زمانے میں مبارک ہوتا ہے. نحوست ہمارے عمل سے آتی ہے کہ ہم تو جماعت اور اذان کے بعد بھی جماعت کا انتظار کرتے ہیں, دوسری اذان اور خطبے کا انتظار کرتے ہیں, جبکہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے,
تمام دنوں سے افضل دن ہے. اللہ نے اس دن کے اندر برکت رکھی ہے, اس دن میں اللہ نے دعا کی قبولیت کی گھڑی رکھی ہے, لیکن ہم اس سے بیگانہ ہیں. ہمیں اپنا فائدہ نفع نہیں چاہیے, دنیا کے پیچھے سرگرداں ہیں. تو یہ دنیا بھائی چھوٹنے والی ہے, ان قریب چھوٹنے والی ہے. اس دنیا کو فنا ہے, لیکن انسان کا جو نیک عمل ہے, اس کے نیک عمل کو بقا ہے. یہ نیک عمل اس کے ساتھ جانے والا ہے, باقی سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے. اللہ ہمیں خیر کو پھیلانے والا بنائے, اللہ تعالیٰ برائی سے رکنے والا, برائی سے روکنے والا بنائے, اور آخرت کی فکر کو اللہ ہمارے دلوں میں غالب فرما دے, دنیا کی محبت کو اللہ دلوں سے نکال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.